ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ہاشم صہیب ہے جی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہاشم صہیب کرنی صاحب ہیں جی۔ ہلو ہلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہو جی آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، کیا بات کرو گے؟ بات یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ ایک ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ملحد ہو یا کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو ہونا تو نہیں چاہیے کہ تمام مذاہب کے خلاف ایکولی آپ بولو، لیکن آپ لوگ صرف اسلام کے خلاف بولتے ہو۔ ہندو اتنا ظلم کر رہے ہیں انڈیا پہ، لیکن چونکہ آپ کے اکثر سبسکرائبرز ہندو ہیں، وہ اسلام کے خلاف بول بول کے سب نے، ہندوؤں نے، کسی عیسائی نے آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو اس ڈر سے آپ ان کے خلاف نہیں بولتے، یعنی صرف اسلام کے خلاف ہی بولتے۔ کسی اور آپ نے مذہب کے شروع سے خلاف آج سٹریم دیکھی ہے؟ آپ نے شروع سے آج سٹریم دیکھی ہے؟ نا ایک دو آج ہو گیا، یا اس طرح سال میں ایک دو تین مرتبہ کیا ایسا ایک کرتے دو ہو۔ ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ ہندو بندے آج آپ کے ہندوؤں کے خادم حسین رضوی نے جو ہے مجھے دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ آج کیوں دی ہیں دھمکیاں؟ وہ اتنا مشہور تو نہیں ہے وہ بندہ۔ نہیں تو کیا؟ تو میں بڑا مشہور ہوں ہیں؟ ہندوؤں کے خادم بات حسین رضوی نے مجھے دھمکیاں دی ہیں آج، تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہندو بڑے خوش ہیں میرے سے؟ ہندو تو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کو ڈھونڈ کے ماریں گے ہیں۔ لیکن اس مذہب کے خلاف بھی برابر بولنا چاہیے نا یار دیکھو نا، تو برابر بھائی آپ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے مسلمان دھمکیاں دیتے ہیں تو مجھے ہندو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے؟ نہیں، یعنی ان کے خلاف دلائل، اس پہ ریسرچ کرنا، اس پہ بولنا، یہ میں کہہ رہا ہوں یار ان پہ ریسرچ جتنی میری ہے میں اتنا کو بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ گیان واپی مسجد پہ بھی میں ابھی ان کی ایسی کی تیسی پھیر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ گیان واپی مسجد کے اوپر میں کل ہی ان کی ایسی کی تیسی پھیر رہا تھا ابھی، ٹھیک ہے؟ نہیں، مذہب کی کہ بھائی تعلیمات آپ بیٹی سے مذہب کی شادی اور یہ تعلیمات، ہاں تو کل ہماری سٹریم ہونی ہے ہندوازم پہ بھی، ٹھیک ہے؟ کل آ کے آپ دیکھ لینا، کل ہندوازم پہ بھی سٹریم ہوگی۔ آپ تو پہلے عیسائی تھے، تو عیسائیت کو تو آپ کو زیادہ علم ہے۔ ہاں تو جو عیسائیت پہ عیسائی میں اگر آپ عیسائی ہوتے تو میں آپ سے بھی عیسائیت کی بات کرتا، نہیں، بات ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کہ عیسائی ہیں، ایکولی آپ عیسائی ہیں، آپ عیسائی ہیں، نہیں تو پھر میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ مسیحیت کی ہیں؟ نہیں، پھر بھی انگلش چینل ہے، اس پہ تو چلیں آپ عیسائی۔ نیکسٹ ٹائم آپ کرسچن ہو کے آ جانا، تو میں آپ سے کرسچینٹی کی بات کر لوں گا۔ ایک اور بات ہے کیا کہ خیال ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، استنجا، یہ اس پہ آپ اسلام پہ اعتراض کر، آپ کی لائف سٹریم بھی ہوئی تھی پہلے، وہ اس پہ سب نے ریئیکشن دیا ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی نے یا رسالت آدم وغیرہ نے، تو اس میں بھی آپ نے خیانت کی ہے، اس میں قرآن کی آیات کے ہاں غلط میں مطلب۔ تو خیانت ہی کرتا ہوں نا، میں تو خیانت کرتا ہوں، لوگ لونڈیاں بناتے ہیں آپ لوگ اور ہم خیانت کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی ابھی ایک جواب دیا، اس سٹریم دیکھی آپ نے؟ دیکھیں سورۃ وہ تو آپ النور کی ایک آیت میرے کہ اس میں چاند، میں نے جو پوچھا، نہیں ایک سورہ نور پہ چلے جائیں گے، مجھے بتائیں ابھی جو میں نے سٹریم کی ہے پرسوں، وہ دیکھیے، یا اسے منع کر دیا مفتی صاحب نے کہ آپ نے نہیں دیکھنی؟ نہیں، میں نے یعنی کیا کہتے ہیں تھوڑا تو یار پھر دیکھنا نا، پھر دیکھنا کہ پھر میں نے کیا جواب دیا ان کو، ذرا پھر آ کے جو مجھے بات دیکھا نا، وہ اس میں جو دیکھا ہے، اس میں تو جتنا دیکھا اس پہ بات کر لیتے ہیں نا۔ اس میں سورۃ النور کی ایک آیت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لونڈی کے ساتھ جو ہے اسلام اس کو پروسٹیٹیوٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اگر کوئی یہ کر لے تو اس کو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ یہ آپ نے غلط مطلب نکالا ہے آیت کا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلے کاٹی ہے۔ صحیح مطلب کیا ہے؟ صحیح مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ جو لونڈی ہے جس کے ساتھ ہی ہوا ہے، تو اس لونڈی کے ساتھ ہی زنا ہوا ہے، اس لونڈی کو اللہ معاف کر دے گا، یہ اس آیت اچھا تو مطلب ہے۔ چلیں، پھر مالک کی سزا اس آیت میں کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ نہیں، آپ نے غلط مطلب نکالا نا۔ ویسے زنا کی سزا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ 100 کوڑے۔ تو مالک کو 100 کوڑے پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ کیونکہ اس نے لونڈی سے زبردستی زنا کرایا۔ وہ اسٹیٹ اپنی مرضی سے، جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق سخت سے سخت حد تک ہے، اس میں علماء کا فتویٰ ہے کہ قتل تک کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اگر ایک سے زیادہ لونڈیوں کو اس نے اس طرح سے بیچا ہے، تو ایک قتل۔ منٹ، یہ تو علماء کی رائے ہے نا کہ اس پہ قتل کیا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ کی کیا رائے تھی؟ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں۔ یار میں نہیں علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی کیا رائے تھی؟ کیا رسول اللہ اس بندے کو قتل کرنے کا کہا ہے؟ حکم انہوں نے دیا؟ رسول بتائیں اللہ مجھے، نے بتایا رسول اللہ نے کب کہا جو اپنی، ایک منٹ سنو تو صحیح نا یار، کاٹو نہیں، طریقے سے بات کرو۔ رسول اللہ نے یہ کب کہا کہ اگر تم اپنی لونڈی سے
प्रोस्टिट्यूशन कराते हो तो मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। कब कहा है कहीं? कोई हदीस को कुरानी आयत कोई निकाल के दिखाओ ना मुझे। ये तो आज यासिर वाजदी ये कह रहा है कि हाँ जी उसे हुकूमत सजा दे सकती है। आपको पता है ये आयत क्यों नाजिल हुई थी? अगर सहाबी, ये आयत नाजिल इसलिए हुई थी कि सहाबी अपनी लौंडियों से प्रोस्टिट्यूशन करा रहे थे, मगर अल्लाह की और रसूल अल्लाह का व्यू या उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस आयत में हमें साफ तौर पे मिलता है कि उन्होंने इसमें उस बंदे के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं की। यह हदूदुल्लाह है, ठीक है। रजम की सजा हदूदुल्लाह है, जना की सजा हदूदुल्लाह है, ठीक है। ये सब कुछ हदूदुल्लाह है। आज आपके मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि इस मसले का हल इज्तिहाद में ढूंढा जा सकता है। भाई ये इज्तिहाद का मसला ही नहीं है, कुरान की आयत बिल्कुल सामने है। अगर अल्लाह ने सजा देनी होती कोई तो अल्लाह दे देता ना। आप अल्लाह से बड़े तो नहीं हो ना, रसूल अल्लाह से बड़े तो नहीं हो। यहाँ तो कह दो कि उलमा, आप हाशिम सोहेब करनी, आप ये मान लें फिर कि यासिर वाजदी साहब अल्लाह और रसूल से बड़े हैं, बस। या जो भी मौलवी ये कहता है ना कि सजा जो है वो ये होनी चाहिए, सजा हुकूमत देगी और कुछ भी देगी, हुकूमत पे आप डाल रहे हैं। ये मसला हुकूमत का है ही नहीं है, ये अल्लाह का मसला है। अल्लाह ने क्यों नहीं कुरान में किया? अल्लाह क्यों भूल गया ये लिखना के? अल्लाह की हुकूमत तो, यानी आप ये कह रहे हैं कि खलीफा जो है कुरान, अल्लाह और रसूल तीनों से बड़ा है, ये आप कह रहे हैं? नहीं बड़ा ना, अल्लाह रसूल ने इजाजत दी है एक काम की कि वो सजा दे सकता है। फिर इस्लाम आपकी मुझे बताएं ना, फिर क्या 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 आज हुकूमत जो है इस्लामी हुकूमत, वो जो अगर कुरान के खिलाफ बात करे तो फिर वो गलत है कि ठीक है? गलत है। गलत है तो बात ही गलत है ना फिर, क्योंकि कुरान ने तो कोई सजा दी नहीं है उस बंदे को जो अपनी लौंडी से प्रोस्टिट्यूशन कराता है। उसने बस ये कहा है कि हाँ, उसने बस ये कहा कि तुम कराया ना करो प्रोस्टिट्यूशन, आगे उसने ये नहीं बताया कि उससे उसकी सजा क्या है। तो सजा जब नहीं बताई और कहीं भी किसी ने भी नहीं लिखी, आज आपका पिछली सदी का एक जो है वो लिखी है, कहाँ लिखी है? सब कहाँ लिखी है? बुखारी में किधर लिखी है? मुस्लिम में सहाय सित्ता में कहाँ लौंडी से प्रोस्टिट्यूशन कराने वाले की सजा लिखी है? मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ यासिर वाजदी साहब को चैलेंज करता हूँ, सहाय सित्ता से, तारीख तबरी से, सीरत इब्ने शाम से, तबकात इब्ने साद से, कुरान से निकाल के दिखाने के लौंडी से प्रोस्टिट्यूशन करने वाले की सजा क्या है। ये हमें कोई आज के मुफ्तियों के फतवे ना हमें दिखा के बेवकूफ बनाए। आप मुसलमानों को बना सकते हैं, हमें नहीं बना सकते। उनको क्लिप भेजें फिर हाँ तो भेज दें, आप भेजें ना, आप भेजें क्लिप। मैंने पूरी स्ट्रीम कर दी है यार, वाजिद साहब जवाब देंगे ना, उन्होंने कहा, उन्होंने वादा किया वो जवाब देंगे। आप असल में एक और बात, सबसे बड़ी बात ये तो एक आयत है। अक्सर हदीस है, जैसे शेख अल्बानी है या कई मुहद्दिसीन है, उन्होंने उसकी सनद को और उसके रावियों को सिखा कहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि उसके ऊपर ये कंक्लूजन निकाले, ये जो सनद है इसकी वो सही है। तो आप कहते हैं इस रवायत को सही क्या है कि ये करो, ये जो गलत, जो आप समझते हैं कि इमोरल उसमें बातें हो रही हैं, तो आप कहते हैं शेख अल्बानी ने उसको सही कहा है, फलां मुहद्दिस ने सही कहा, हालांकि उस रवायत को उन्होंने सही कहा ही नहीं होता, उस सनद को सही कहा होता है। तो आप ये यानी दिखाने की कोशिश करते हैं कि रवायत को सही कहा, तो ये सबसे बड़ी खयानत आप लोग करते हैं। यार हम तो खयानत ही करते हैं ना, रसूल अल्लाह बड़ी मानते कर गए हैं ना, मसला रसूल अल्लाह लौंडियों के रेप करा गए हैं। रसूल अल्लाह ने कुछ किसी बंदे को नहीं कहा अगर वो अपनी, यार आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही। नहीं आपको ये बात ही समझ नहीं आ रही, अभी भी आपको ये बात नहीं। यार काट क्यों रहे हो? एक मिनट, काट क्यों रहे हो भाई मेरे? काट क्यों रहे हो? तरीके से बात करो ना, ये क्या बात थी? आपको मैं एक बात करता हूं, आप आगे से रैंट पे चले जाते हो और फिर बात ही नहीं सुनते। भाई सिंपल सी बात है, आपको इतनी सी लॉजिक अभी तक समझ नहीं आई। आप जो है ना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बीट अराउंड द बुश, कि आप जो असल मुद्दा है उससे तवज्जो हटा रहे हो सिर्फ और सिर्फ। असल मुद्दा यह है कि रसूल अल्लाह ने जिस बंदे ने लौंडी से प्रोस्टिट्यूशन कराई उसकी कोई सजा नहीं दी। कुरान में आ जाती अगर होती तो, पूरा कुरान, मैं चैलेंज करता हूं यासिर वाजदी साहब को, आपके दुनिया के, आप जाके यासिर काजी से पूछ लेना, जिस मर्जी मुल्ला से पूछ लो, आपको वो कुरान से जो बंदा अपनी लौंडी से प्रोस्टिट्यूशन कराता है वो कुरान से हदीस से सजा निकाल के नहीं बता सकता। यासिर वाजदी साहब ने, आपको खयानत इधर ही समझ आनी चाहिए थी, मगर जारी बात है कि आप शायद अपना इतना दिमाग पे जोर नहीं देना चाह रहे, आपको बात इधर ही समझ आ रही। यार एक मिनट, फिर काट रहे, मेरी बात हुई नहीं कंप्लीट, आप फिर बीच में उतावले हो गए। भाई सिंपल सी बात है कि जब यासिर वाजदी साहब ने ये बात डाल दी है कि हुकूमत वक्त इसका फैसला करेगी, तो आप समझ लें कि रसूल अल्लाह ने, कुरान ने और अल्लाह ने इस बात का कोई फैसला नहीं किया, और उनको इस बात पे कोई एतराज भी नहीं था। असल में उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंडेशन कोई मान ले या ना माने उस बंदे की मर्जी होती है, ठीक है। लौंडी को उसने गुनाह से बरी कर दिया आपकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, ठीक है। लौंडी को उसने गुनाह से बरी कर दिया ताकि लौंडी पे गिल्ट ना रहे,
کہ وہ پروسٹیٹیوشن کر لے مالک کے کہے ہوئے اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی میرا مالک مجھ سے یہ گناہ کرا رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر رہا ہے. بس مالک کے بارے میں اس آیت میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو واجدی صاحب سے پوچھ کے نیکسٹ ٹائم آ کے مجھے بتا دینا. واجدی صاحب نے ویسے بھی اسٹریم کرنی ہے نا, تو دیکھ لیں گے وہ کیا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ یار آپ. تو قرآن میں دیکھیں یہ عقائد کی کتاب ہے, اس میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن اس طرح نہیں دی جاتی. یار آپ بہت بھولے ہو میرے بھائی, بات سن لینا یار. اہل سنت کا اس پہ یہ منہج ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے, اس سے دلیل لی جائے گی, پھر احادیث سے دلیل لی جائے گی, پھر دیکھا جائے گا اجماع امت کس چیز پر ہے, پھر اجتہاد اور قیاس کیا جائے گا. تو یہ تو دین کا منہج ہے. ان میں سے کوئی بھی باتیں رسول اللہ نے نہیں بتائی ہے, آپ لوگوں نے بعد میں بنائی ہیں ساری. ٹھیک ہے بھائی کیوں نہیں بتائیں رسول اللہ نے؟ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. صحابہ کا نہیں کوئی نہیں. صحابہ رسول اللہ نے کب کہا تھا یہ کہ پہلے یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے؟ کہاں کہا ہے مجھے بتاؤ, کون سی حدیث ہے؟ تو قرآن کے تمام اصول اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کے جو یار یہ آپ کے مولویوں کا تلا ہوا لچ ہے میرے بھائی, سمپل سی بات ہے. مولویوں کا تلا ہوا لچ ہے. اگر میں ثابت کر دوں یہ آپ کے مولویوں کا ہی تلا ہوا لچ ہے کہ ہاں جی اجتہاد یوں ہوگا تو فلاں ہوگا. آپ کو یہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں نا کہ اجتہاد ہو سکتا ہے, تو آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اسلام ایک نامکمل دین تھا جو رسول اللہ آپ کے پاس چھوڑ گئے. جب آپ یہ مان لیتے ہیں نا کہ غلامی ہم آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں, تو آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. نہ وہ حجۃ الوداع کا فتویٰ کا جو خطبہ ہے وہ جھوٹ ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو مکمل نہیں ہے دین. آپ مانتے ہیں, جب آپ اجتہاد کو مانتے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غلامی آہستہ آہستہ ختم ہوگی, تو تب بھی آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی دین مکمل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ جو مرضی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دین مکمل ہو گیا, اسی کو آگے لے اجتہاد اس کا حصہ میں آپ کو آپ بتاتا ہوں. لوگوں کو آپ کو 2+2 کا مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا. آپ کو 2+2 کا مولوی نہیں, آپ کو 2+2 کا مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا میرے بھائی. 2+2 کا مطلب 2+2 یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ 2+2 یہ ہے کہ رسول اللہ نے دین کہا میں نے مکمل کر دیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج تک آپ بیچارے بیٹھ کے خود اجتہاد کر رہے ہو. اگر دین مکمل ہوتا تو پھر اجتہاد کرنے کی ضرورت تو نہ ہوتی نا. ٹھیک ہے, اگر دین مکمل ہوتا تو بھائی دین جو رسول اللہ نے مکمل چھوڑا تھا اس میں غلامی کی اجازت تھی, اس میں لونڈیوں کے ریپ کی اجازت تھی. جو دین رسول اللہ نے مکمل چھوڑا تھا اس میں لونڈیوں کے ریپ کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, صحابی بھی کرتے رہے, صحابیوں کے عمل سے ثابت آیا کہ رسول اللہ کے سامنے ریپ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, موضوع روایت ہے, اس کی سند وہ ان سے روایت کریں, مدلس ہے راوی. یار آپ کو مولانا صاحب بیوقوف بنا کے بھیج دیتے ہیں یار. ایک تو بھائی نہ تم اپنی بات پر باری پہ بولتے ہو نہ بات سنتے ہو, بس یوں ہو گیا کر رہے ہو. میری ڈسکشن آپ سے ختم ہو چکی ہے. اصل میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ صرف یہ کر رہے ہو یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. یار یہ مولویوں کا چورن ہے جو آپ کو بیچا ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, سمپل سی بات ہے. اور مولویوں کو چورن ہے ضعیف, دیکھیں آپ کو پتہ نہیں حدیث یہ مولویوں کا چورن ہے یا اسلام کا چورن ہے, یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے. آپ اسلام وہ تھا جو رسول پریکٹس کر کے گئے. رسول کے وقت میں لونڈیاں تھی جو کہ مدینے میں ننگی گھومتی تھی. رسول کے وقت میں جب جنگ پہ جاتے تھے تو لونڈیوں کو ننگا کر کے ان کے ریپ کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوتا تھا. اب آپ اس کے ارد گرد جتنی مرضی ضعیف حدیثیں کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اس سے کچھ نہیں ہونا. ہاشم صہیب کرنی آپ کو جو ہے نا مولویوں کی باتیں, یاسر صاحب کی, آپ کسی اور کی باتیں سے امپریس ہو سکتے ہو, مگر ادھر بہت سے سمجھدار لوگ ہیں آپ کی عمر کے ہی جو کہ ان باتوں سے امپریس نہیں ہوتے. جو کہ میں نے جو سٹریم کی ہے ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور غالب نے کیا سچ بولا ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو جھوٹ میں مان کے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہ مانیں, بات کرنے دو یار. بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو, جو صحابہ جنہیں ہم کہتے ہیں, انہیں دین سکھایا, انہوں نے اگلوں کو سکھایا, انہوں نے اگلوں کو 4 نسلیں گزری ہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ جو تبع تابعین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تابعی سے یہ ساری بات سنی, ہم نے اس سے سنی اور سارے سچے ہیں. تو وہ یعنی روایات ہوتی ہیں, پھر وہ ہم کہتے ہیں صحیح روایات ہیں. بیچ میں کوئی کذاب آ گیا, جھوٹا راوی آ گیا بیچ میں, پتہ چلا موضوع ہے. یہ مولویوں کا چورن تو نہیں ہے نا, یہ اس زمانے میں یہ سارے کام ہوئے ہیں. تو چلے اسلام کا چورن ہے, اسلام کا چورن ہے. میں یہ کہہ دیتا ہوں, کریکٹ کر دیں مجھے آپ. میں مان لیا یہ اسلام کا چورن ہے, اسلام کا جھوٹا چورن ہے, یا اسلام کا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا ایک گھنونا چورن ہے جہاں پہ غلامی کو اسلام کرتا تھا. اسلام اور بڑے ایسی چیزیں تھی جو لوگوں کو سکھاتا تھا, بڑے غلط کام لوگوں نے اسلام کی وجہ سے کی. یہ مان لیتے ہیں, مولوی کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسلام پہ بات کر لیتے ہیں. اسلام نے کی ہے,
اسلام پہ کر لیں. غلامی 3 طرح کی ہوتی تھی جاہلیت کے دور میں عرب میں. ایک وہ اغوا کر کے لے کے آیا جاتا تھا غلاموں کو, ایک منٹ لونڈیوں ذرا کو, آپ اسٹوئک ان کو کو بات غلام کر لینے بھائی. اسلام نے آپ اس کو 3 ختم طرح کی کیا. غلامی, یہ یاسر واجدی صاحب ہمیں 3 طرح کی غلامی بتا دیں گے. اسٹوئک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. میں صرف ایک بات کہنے آیا ہوں, یہ انہوں نے ساری کی ساری حدیثوں کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا ہے کہ وہ جو ہے مدلس راوی ہے, یہ ہے وہ ہے. میرے بھائی وہ جو ازل والی مشہور زمانہ حدیث ہے نا, اس کو وہ صحیح الاسناد بھی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ متواتر حدیث ہے. یہ ایک چین سے نہیں ہے, ملٹیپل چین آف نریشن. ملٹیپل چین سے. سن لیں ایک منٹ. اس میں انہوں نے پورا 10-15 منٹ کا اسپیسیفکلی اس کو ٹائم دیا ہے صرف اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ بھائی اسلام دین فطرت ہے, وہ پلیجر لینے میں منع نہیں کرتا, یہ لونڈی کی سزا تھی. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ پہلے اس حدیث کو مان کے جائیں. اگر آپ کا منہج یہ اور ہے, یاسر واجدی صاحب سے پہلے کریں بات, کیونکہ وہ تو اسے کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. وہ اس حدیث کو مان رہے ہیں. ازل والی حدیث کو انہوں نے جھٹلایا نہیں ہے. وہ شمائل نے, مفتی شمائل صاحب نے اس کو وہ نہیں کیا کہ یہ ضعیف یعنی کہ یہ اگینسٹ ہے قرآن کے یا وٹ ایور. تو وہ اس چیز کو مان کے چل رہے ہیں. آپ پہلے ان سے پتا کریں کہ وہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور یہ متواتر حدیث ہے, ملٹیپل چین آف نریشن سے یہ ازل والی حدیث آئی ہوئی ہے. اور باقی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث کی یہ سند کے اوپر کوئی اعتراض اٹھا دیں گے تو یہ ہو جائے. یار وہ ایسی 100 حدیثیں اور سیم حدیثیں 10 راویوں سے ڈفرنٹ طریقے سے آئی ہیں غلامی کے بارے میں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو پتہ نہیں ایک بات پہ کوئی ایسا اٹھائیں گے اعتراض تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا یار, آپ کا اسلام پوچھنے کا کوئی پلان نہیں ہے. صرف 2 باتیں آخر میں کرنی ہے. ایک یہ کہ غلامی 3 طرح کی تھی اسلام میں. دیکھیں میں تھوڑی دیر, غلامی ایک تھی کہ نسلی غلام ہوتے تھے, جو غلام بن گیا بس اس کی اب نسل غلام ہی غلام ہے. میں بتاؤں اسلام میں بھی تھی, وہ اسلام میں بھی ہے, وہ اسلام میں بھی ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگلی سٹریم میں, اس پہ اچھی خاصی حدیثیں نکالوں گا میں جن کے اوپر اسلام میں وہ غلامی ہے جس میں نسل در نسل غلامی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں بول لیتا ہوں. ٹھیک ہے, نسل کی بات کریں نا, سلطنت عثمانیہ, سلطنت عباسی, یہ مسلمانوں کی بڑی سلطنتیں تھیں. ان کے دور میں جتنے بھی بادشاہ ہیں, میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں. سلطان سلیمان تھا, سب سے بڑا سلطان گزرا ان کا, سلیمان دی میگنیفیسنٹ. اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کی لونڈی سے ہوا تھا. اسی طرح کئی سلطان ایسے, تقریباً کوئی 40 کے قریب ایسے سلطان بنے ہیں. یعنی اکثریت سلطانوں کی عثمانیوں میں, عباسیوں میں, ادھر مملوکوں میں, یہ جو مصر والے, اور کئی اکثر 90% مسلمانوں کی سلطنت میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے اکثر کے لفظ یہ بھی غلط بات کرتے ہیں یار. آپ اپنے فیکٹ چیک کریں. سلطان سلیمان کا بیٹا جو بنا تھا اس کی لونڈی سے نہیں بنا تھا. لونڈی وہ تھی لیکن اس سے اس نے نکاح کروایا تھا. حرم سلطان آپ نے ڈرامہ بھی نہیں دیکھا یار. وہی کرنا تو لونڈی سے نکاح کی, تو لونڈی کو عزت دی نا. اور جو بیٹا اس کا بعد میں اس کے بنا تھا نا, میرے جان, حرم سلطان نے ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ نکاح کرو. کرے گا, اس کا یہی مسئلہ ہے بھائی. جو بیٹا اس کا بنا تھا نا اس سے, وہ تب پیدا ہوا تھا جب وہ اس سے نکاح کر چکا تھا. ٹھیک ہے, سلطان سلیمان جو بیٹا اس کا بعد میں شاہ بنا تھا نا, وہ اس سے تب پیدا ہوا تھا جب وہ کر چکا تھا. مگر ایک بات ہے کہ آپ نے لونڈیوں پہ کوئی, ایک منٹ, آپ نے لونڈیوں پہ کیا احسان کیا ان کے بچوں کو وہ کر کے, ان کے بچوں کو بادشاہ دے کے. آپ کو پتا ہے میں نے یہ بھی بات بتائی تھی اچھے طریقے سے. میری سٹریم آپ نے دیکھی نہیں ہے, ہاشم سے کرنی, آگے مجھ سے بحث کر رہے ہو. یہی تو آپ کی مطلب آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کا وہ جو ہے نا مقام ہے. میری سٹریم دیکھی نہیں اور مجھ پہ آگے اعتراض کر رہے. نہیں, ایک منٹ, میری بات رہ گئی ہے, میری بات پھر رہ جائے گی. جتنے بھی آج تک مسلمانوں کے شاہ وغیرہ جو تھے نا, جو لونڈیوں سے پیدا ہوئے تھے, وہ بتاتے نہیں تھے لوگوں کو کہ وہ لونڈی سے پیدا ہوئے ہیں, وہ ملکہ سے نہیں پیدا ہوئے. بیچارے شرم کرتے تھے. یہ مغل دربار کا واقعہ کہ یار ایک منٹ, پھر بیچ میں بول رہے ہو. مغل دربار کا واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا, وہ لونڈی سے پیدا ہوا تھا. شاعر نے اس کا بتا دیا کسی کو کہ جی یہ لونڈی سے نہیں پیدا, اس نے شاعر قتل کرا دیا. میرے اب ذہن میں نہیں ہے, میں نکال کے بتاؤں گا کون سا واقعہ. یہ اتنی شرم کرتے تھے کہ لوگ ہم لونڈیوں کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی ہے نہیں ہے بھائی, شرم ہی نہیں ہے بھائی. بات نہیں سنتا یار, اتنی آپ بھی بات نہیں بےشرم سنتے چیزیں ہیں یار. آپ بات کاٹ کے بولتے ہو بھائی, آپ اپنی باری پہ نہیں بولتے, اس لیے پھر آپ کو بھی کاٹنا فرض بن جاتا ہے ہم پہ. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات سمجھو. غالب بھائی ان سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. پوچھیں. ہاشم بھائی, اگر کسی لونڈی سے بچہ ہو اور وہ بے شک بادشاہ بن جائے, تو وہ جو عورت ہے جو ام ولد ہے, اس کا اپنے خاوند کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے؟ میں نے یار یہ بات مثال کے طور پہ کہی تھی صرف. نہیں, ہاں تو آپ پھر اپنی اس بات پہ سٹینڈ تو کرنا. پھر لونڈی کا کیا سٹیٹس بدلا؟ اور یہ مفتی یاسر صاحب بائی دا وے کنفرم کر چکے ہیں کہ سن لیں ام ولد کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یا آپ بے شک ان سے پوچھ لینا جا کے, وہ خود بتا چکے ہیں. جی آپ بولیں. بات سن یار,
وہ تب تک نہیں ہے جب تک وہ لونڈی رہے گی، لیکن اسلام نے ہی حکم دیا کہ اس سے شادی کرو، اسلام نے اس کی تلقین کی اچھا ہے. تو پھر مجھے ایک اسلام بات نے بتاؤ، نہیں مستحب ایک منٹ، اب میرا کوشچن سنو. آپ نے یہ کہا ہے کہ لونڈی سے اسلام نے شادی کرنے کا کہا ہے، ہاں تو پھر حضرت محمد نے لونڈی سے ماریا القبطیہ سے بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی نکاح کیوں نہیں کیا تھا؟ 2 سال ابراہیم زندہ تھا، ابراہیم کبھی بھی نہیں کیا رسول اللہ نے نکاح. بتاؤ کدھر تھا نکاح لکھا کہیں آج تک؟ نہ آپ کی کسی حدیث میں ہے، نہ آپ کے قرآن میں ہے، نہ آپ کی تاریخ میں ہے کہ رسول بات اللہ نے سنیں نا، ماریا بات القبطیہ سے کبھی نکاح کیا ہو. تو رسول نے جو ٹھیک کام ہے نہیں کیا اس کو آپ اسلامی کام کہہ رہے ہیں، سنت کے خلاف کام کو آپ اسلامی کام کہہ رہے ہیں. رسول نے خود یہ یار کام کیا نہیں ہے. بات سنیں نا، رسول نے کام نہیں کیا کیونکہ رسول کی جو جائیداد ہے وہ تو بیویوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتی، رسول کچھ چھوڑ کے نہیں او جاتے اس چندہ دنیا میں. میرے، ابھی آپ اپنی بات پہ یو ٹرن لے گئے ہو عمران خان کے بچے، ابھی آپ اپنی جی بات پہ یو ٹرن لے گئے ہو. ابھی آپ نے کہا کہ لونڈی سے شادی کا حکم ہے، تو بھائی رسول نے کیوں نہیں حکم پورا کیا پھر؟ بات سنیں نا، یہ کوئی فرض بات نہیں ہے، کیا سنیں، مستحب ہے. مجھے مستحب آپ ریزن بتائیں کہ رسول نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ رسول نے نہیں کیا تو بھائی اسلام نے فرض نہیں قرار دیا. ایک یہ سنت موقدہ نہیں، یہ یہی تو ہم مستحب کہہ ہے. رہے ہیں نا، اب آپ ہماری بات مستحب مان گئے ہو نا کہ رسول کوئی لونڈی سے نکاح فرض نہیں ہے، یہ بات اب آپ ہماری کیونکہ مان لونڈی گئے سے ہو. نکاح بھی مگر نہیں آپ کو کرتے. جب آپ کو رسول اللہ کو ٹرک کے نیچے پھینکنے کے بعد مانے ہو آپ. بات سنو ٹھیک نا ہے، یار، لونڈی ام الولد یہ کہہ رہے، یہ جو بھائی تھے یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے ڈی پی میں، یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ ام الولد ہے اور اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا اس لیے اس سے شادی کی جائے تاکہ وہ بھی جائیداد کی حصے دار بنے، بیٹا بھی. تو رسول اللہ کی تو جائیداد ویسی تقسیم نہیں ہونی تھی، تو ان پہ تو یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی. رسول انبیاء جائیداد نہیں چھوڑ کے جاتے، اس پہ پوری امت کے اجماع ہے. یہ تو الگ ہی اچھا بات تو ہے. پھر حضرت عمر کی تو لونڈیوں میں کو ملا تھا جائیداد میں حصہ؟ حضرت عمر نے جس لونڈی کو رکھا اس سے شادی کی تھی؟ جو 4 شادیاں کر لی، 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے نا اب اتنی. اب اچھا تو حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کی کتنی شادیاں تھیں؟ 0 ایک، وہ حضرت فاطمہ سے. اچھا تو تبوک جب ہوا تھا تو اس وقت حضرت فاطمہ زندہ تھی یا مردہ تھی؟ زندہ تھی. تبوک کے اوپر آپ کو پتا کہ تبوک کا خمس جو ہے جب حضرت علی گئے تھے تو انہوں نے ایک لونڈی کا ریپ کیا تھا وہاں پہ، تو اس سے شادی کیوں نہیں کی پھر؟ ریپ نہیں کہتے کوئی نہیں. یہ جو آپ تاثر دیتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں اسلام میں جب جنگ میرے ہو لونڈی چاند پکڑی نہیں، جائے. اب آپ پھر ڈائیورٹ کر رہے ہو، پھر بات موڑ رہے ہو یار. یہی تو مسئلہ ہے نا آپ لوگوں کا. میں نے جو میری سٹریم ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہاشم سے کرنی آپ کو اگر تھوڑی بہت بھی کوئی عقل ہوگی نا تو پہلے اس کو جا کے دیکھنا، پھر مجھ سے آگے بات کرنا. سٹریم چلے دیکھی یار نہیں ہے، آ آخری کے ادھر ڈھول پیٹ رہے ہو. نہیں ڈھول پیٹ رہے ہو، پھر میں نے میوٹ کیا پھر ہٹاتے ہو. ڈھول پیٹ رہے ہو ادھر آ کے، آپ نے میری سٹریم نہیں دیکھی. حضرت علی نے، آپ کہہ رہے ہو نا کہ لونڈی سے شادی فرض تھا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. حضرت علی نے لونڈیوں کے ریپ حضرت فاطمہ کی زندگی میں بہت کیے، جیسے کہ تبوک والی لونڈی کا ریپ. ٹھیک ہے، اس کا ریپ حضرت علی نے کیا، اور ایون کہ لوگوں نے حضرت محمد کو شکایت بھی لگائی، اور حضرت محمد نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، شادی حضرت محمد نے حضرت فاطمہ کے ہوتے حضرت علی کو کوئی دوسری نہیں کرنے دی، مگر لونڈیوں کے ریپ 100% اجازت حضرت علی کو بھی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ لونڈی سے شادی ہوتی تھی، بھائی لونڈی سے شادی بھی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مانے تھے کہ لونڈی سے شادی کرنا فرض نہیں ہے، اور اب آپ پھر ہم پہ انسسٹ کر رہے ہو. یار یو ٹرن کتنے لوگ ہیں؟ عمران خان سے کیا کھا کے آئے ہو؟ گھٹی لی ہے عمران خان سے؟ یار ہم یو کوئی پی ٹی آئی کے ٹرن نہیں. ہر بات پہ یار لگتے تو پی ٹی آئی گئی ہو بھائی. بات سنیں یار، سیدھی بات ہے. میں جو آخر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نہیں چاہتے کہ میں بات کروں کیونکہ آپ کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں چلے صرف تھوڑی دیر کر دیں بات، آپ کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. مجھے پہلے ہی پتا لگ گیا کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. چلے کریں. اب آپ کو میں ٹائم دے رہا ہوں، کریں بات. بات یہ کرنی تھی میں نے کہ 3 طرح کی غلامی تھی. ایک کہ جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا تھا، لے لیا جاتا تھا، ان کو کہیں سے چک کے لے جاتے تھے اور وہ لونڈی غلام بنا لیتے تھے. ایک تھی نسلی جو غلامی ہے وہ. ایک تھی کہ جو جنگ میں پکڑے جائیں ان کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے. اسلام نے جس غلام اور لونڈی والے سسٹم کو کیا کہتے ہیں برقرار رکھا، وہ صرف وہی والا تھا کہ جس میں جنگ ہوتی تھی اور لونڈی اور غلام پکڑے جاتے تھے، اور اس میں بھی ریفارمیشن کی، اس انسٹیٹیوشن کو کافی چینج کیا پہلے سے. اس میں جھوٹ ہے یہ بھی، مختلف غلاموں کا یہ قوانین بھی جھوٹ نافذ ہے. کیا کہ جھوٹ نہیں ہے یار. دیکھیں لونڈی کے ساتھ پہلے جو ہوتا تھا کہ کوئی بھی اسلامی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بے شک مفتی صاحب سے کنفرم کر لینا، آپ بے شک مفتی صاحب سے کنفرم کر لینا. اسلام کے اندر بھی اگر غلام میاں بیوی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بھی غلام ہوتا ہے. جا کے پوچھ لینا، میری بات نہ مانے آپ خود پوچھ لینا.
میں نے جو سٹریم کی ہے نا ہاشم صہیب کرنی, آپ میں ہمت نہیں ہوئی وہ دیکھنے کی, اس کو جا کے دیکھنا. جتنی باتیں آپ کر رہے ہو نا, ہر بات کا جواب اس سٹریم میں ہے, ہر بات کا ایک ایک. اور نہیں بات کیا سنیں آپ کی, اب میں نے آپ کو بتایا, آپ نے سٹریم دیکھی نہیں ہے. نہیں چپ بھائی, چپ یار, ایک منٹ یار, چپ بھائی. دیکھی نہیں ہے سٹریم آپ نے, اور آپ آگے ہو, جتنی باتیں کر رہے ہو میرا سارا آ کے دوبارہ کھا رہے ہو نا, وہ سٹریم دیکھ کے آنا, پھر آگے مجھ سے بحث کرنا, ٹھیک ہے؟ آپ نے نہیں دیکھی. یہ جو آپ, میں نے ایک ایک ریفرنس کے ساتھ بتایا اس کے اندر. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہو نا کہ لونڈی غلام کے بچے غلام ہوتے تھے, یہ میں نے اس سٹریم میں بتا دیا, حدیثوں کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ بتایا ہے کہ لونڈی اور غلام کا بچہ جو ہے وہ غلام ہی ہوتا تھا, آگے سے آزاد نہیں ہوتا تھا. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں. دوسری بات ہے بیچنے والی, آپ نے کہا کہ نسلی غلامی, وہ بھی ہے اسلام میں. دوسری بات ہے خریدنے والی غلامی, وہ بھی ہے اسلام میں, ٹھیک ہے؟ جنگ کے میدان میں لونڈی بنانا, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اپنی تاریخ نہیں پتا. آپ کے رسول کے ایک بیٹے فرزند رسول حضرت ابراہیم جو تھے, تحفے میں ملی ہوئی لونڈی سے پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے؟ حضرت عمر ہر جگہ لونڈیاں خریدتے پھرتے تھے, ہمارے پاس 10 قسم کی حدیثیں ہیں. ان کے بیٹے, لونڈیوں کا بازار مدینے میں لگا, عبداللہ بن عمر ادھر جا کے لونڈیاں خرید رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے یہ لونڈی خرید لو, یہ نہ خریدو, ٹھیک ہے؟ یہ مطلب جھوٹ بولنا جو ہے نا, وہ آپ لوگوں کے اوپر بس ختم ہے, ختم. لٹرلی جھوٹ بولنا آپ لوگوں پہ ختم ہے, اور ڈھٹائی بھی آپ پہ ختم ہے. اتنے ڈھیٹ اور جھوٹے ہونا کہ بس کوئی حال ہی نہیں ہے, بہت زیادہ جھوٹے. شرم جس کو کہتے ہیں نا, وہ چھو کے نہیں گزری, پتہ ہی نہیں ہے. مطلب باتیں اس طرح یہ بندہ کر رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے. اور بھائی کیوں نہیں دیکھی حدیث؟ آپ کہہ رہے ہو آپ نے سٹریم دیکھی نہیں ہے, اور آ کے مجھے کہہ رہے ہو بھائی دیکھ لو پہلے سٹریم, پھر مجھ سے آگے بات کر لینا. سٹریم دیکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ہاشم صاحب کرنی, آپ پہلے سٹریم دیکھنا, پھر آنا مجھ سے بات کرنے, ٹھیک ہے؟ سٹریم پہلے دیکھ کے آنا, میں آپ سے تب تک بات نہیں کروں گا جب تک آپ سٹریم نہیں دیکھو. سٹریم دیکھو نا, پھر میری دیکھنا پہلے, پھر آنا میرے پاس, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. سٹریم دیکھ کے آنا. سٹریم دیکھے بغیر آ کے مجھے بتا رہے ہیں جی یاسر واجدی نے یہ کہہ دیا, تو یاسر واجدی نے آپ کا رد کر دیا, اور خود سٹریم دیکھی نہیں ہے. تو یار ہمت تو کرو, سٹریم دیکھو تو صحیح پہلے, پھر مجھ سے بات کرنا. اور یہی حال ہے ان کا. ان کو مولوی منع کر رہے ہیں کہ اب غالب کی سٹریم نہ دیکھنا, اور کوئی مولوی ان کو یہ نہیں دے گا کہ دیکھ لیں. بھائی دیکھو سٹریم ذرا, پھر آگے مجھ سے بات کرنا, پھر دیکھیں گے کہ تمہیں کیا. بھائی 11,000 واٹ کا جو جھٹکا کہتا تھا نا, وہ آپ کا انجینئر محمد علی مرزا کے ایتھیسٹ لگاتے ہیں, وہ لگا ہے اس سٹریم میں. اور ابھی اس کا دوسرا پارٹ آئے گا تو اس میں 11,000 اور ہو جائے گا, 22,000 ووٹ کا جھٹکا جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے. تو ابھی دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا. ابتدائی عشق ہر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. گلزار بھائی بھی آگے. گلزار بھائی سر, یہ ابھی یہی بات میں ایڈ کر دوں گا, پھر آپ کال لے لیجیے گا کہ یہ اگر جنگ میں لونڈیاں صرف الاؤ تھیں بقول یاسر واجدی صاحب کے, اور اس کو مسلمان جو ڈاگمیٹک ہیں وہ بائے کر رہے ہیں, تو ماریا کپتیا تو جنگ سے نہیں آئی ہیں. یہ تو ان کے اپنے اسلامی چینلز بتاتے ہیں. وہ میں کل ہی سن رہا تھا ایک اسلامی چینل کا واقعہ, میں نے سنا اس میں ایک بادشاہ نے 2 بہنیں بھیجی تھیں, ایک ماریا کپتیا اور ان کی سسٹر تھیں, ٹھیک ہے؟ وہ دونوں بہنیں تحفے میں آئی تھیں. اب یہ بتائیں کہ تحفے میں عورت کو دینا, تحفے میں آپ برتھ ڈے کیک دیتے ہیں, تحفے میں آپ رنگ دیتے ہیں, کیونکہ اس کی اپنی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں, رنگ اپنی مرضی نہیں دے سکتی. لیکن کسی 2 بہنوں کو حضرت محمد کو ایک بادشاہ نے بہت ہی سونے جہورات کے ساتھ ان 2 بہنوں کو تحفے میں دیا. تحفے میں کیا چیز دی جاتی ہے؟ عورت دی جاتی ہے تحفے میں, آپ سوچیں. تو وہ جنگ کے علاوہ بھی تو تحفے میں آئی, وہ باندھی رہی, اور پھر حضرت محمد نے اس پہ بڑی دھوم دھام سے بکرے کٹوائے, بڑی شان, کیونکہ بہت خوبصورت تھی ماریا کپتیا, ان سے بھی بچہ بھی ہوا, ٹھیک ہے؟ تو جنگ کے علاوہ بھی, اور یاسر واجدی صاحب کی سٹریم میں ماریا کپتی کا ذکر آیا ہے. اور یہ جنگ کے علاوہ ایک لڑکی کا صرف واقعہ ہمیں ملتا ہے, تو ایسی بہت ساری باندھی ہیں جو آؤٹ آف دا وار ہیں. تو ابھی یہ بھائی جو آئے تھے, ان کو ماریا کپتی کا واقعہ پڑھیں, سمجھ میں آ جائے گا. جی سر. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.